السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا۔ ترجمہ: نوح علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے لیے 7 آسمان بنائے ہیں اور اسی اللہ نے تمہارے لیے چاند کو منور کیا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔ اسی اللہ نے زمین سے تمہارے لیے نباتات کو اگایا ہے، پھر وہی اللہ تمہیں دوبارہ اسی زمین میں لوٹائے گا اور پھر اسی زمین سے تمہیں نکال لے گا۔ اسی اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا ہے تاکہ تم اس زمین کے کشادہ راستوں پر چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، ان سب نے میری نافرمانی کی ہے اور انہوں نے اتباع کی ہے ایسے لوگوں کی جن لوگوں کو ان کے مال اور ان کی اولاد نے خسارہ کے علاوہ کچھ بھی زیادتی نہیں کی۔ انہوں نے میرے لیے بڑی بڑی تدبیریں کی ہے۔ سورہ نوح، اس سورت کا نام ہے سورہ نوح۔ اس سورت کی 14 آیتوں کی تفسیر اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آ گئی۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی، اس سے پہلی والی آیات میں بھی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے اپنی قوم کو دعوت دینے کا تذکرہ کیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مختلف اعتبار سے دعوت دی۔ نوح علیہ السلام نے علل اعلان بھی دعوت دی، چپکے چپکے بھی دعوت دی، اجتماع کر کے بھی دعوت دی، انفرادی طور پر ملاقات کر کے بھی دعوت دی، مگر وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کیا اور متوجہ کیا اللہ کی بڑی بڑی مخلوق کے طرف کہ ان سب کا بنانے والا کون ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے اوپر اتنا بڑا آسمان کون لٹکا کر رکھا ہے؟ طبق در طبق 7 آسمان ہے، تم ایک دیکھ رہے ہو، اس رب نے 7 آسمان اوپر لٹکا کر رکھا ہے۔ اس کا سنبھالنے والا، اس کا تھامنے والا، اس کے نظام کا دیکھنے والا، چلانے والا کون ہے؟ وجعل القمر فیہن نورا، تم نہیں دیکھتے آسمان میں کہ چاند کتنا خوبصورت جگمگاتا ہے؟ اس منور چاند کو، نور والے چاند کا بنانے والا کون ہے اور اس چاند کو کس نے لٹکا کر رکھا ہے؟ وجعل الشمس سراجا، اسی اللہ نے اس سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔ اس کو کون لٹکا کر رکھا ہے؟ کون اسے صبح سویرے نکالتا ہے اور شام کو لے جا کر کون اسے ڈبا دیتا ہے؟ اس کا حرکت دینے والا، اس کا لانے لے جانے والا کون ہے؟ واللہ انبتکم من الارض نباتا، زمین سے مختلف چیزیں نکال کر تم کھاتے ہو، بتاؤ ان چیزوں کا زمین میں اسٹاک رکھنے والا کون ہے؟ اندر کس نے یہ خزانہ جمع کر کے رکھا ہے؟ ان چیزوں پر تم غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو نوح علیہ السلام نے ان چند بڑی بڑی تخلیق اللہ کی تخلیق کے طرف اشارہ کیا۔ آسمان کا بنانے والا کون نہیں دیکھتے؟ سورج کا لٹکانے والا کون نہیں دیکھتے؟ چاند کا منور کرنے والا کون نہیں دیکھتے؟ زمین سے مختلف قسم کے خزانے نکالتے ہو، سبزی ترکاریاں نکال کے کھاتے ہو، نہیں تمہیں معلوم کہ اس کا بنانے والا کون ہے؟ یاد رہے، ثم یعیدکم فیہا، ایک دن ایسا ہوگا تم سب جتنے ہو روئے زمین پر سب اسی زمین میں لوٹا دیے جاؤ گے۔
जितने अभी धरती के ऊपर हो सब धरती के नीचे चले जाओगे। अल्लाह फरमाता सुम्मा युईदुकुम फीहा, फिर वही अल्लाह ज़मीन में तुमको लौटा देगा, फिर इस धरती में अल्लाह पाक गुम करके रखेगा तुमको। फिर एक दिन आएगा इसराफील अलैहिस्सलाम सुर में फूंक मारेंगे, व युखरिजुकुम इखराजा, फिर एक एक करके सबको अल्लाह निकाल लेगा। क्या निज़ाम है अल्लाह का। हम सब कोई नहीं थे दुनिया में, आए किधर से? एक निज़ाम के तहत माँ के पेट से इस दुनिया के अंदर इंसान आया है। फिर इस दुनिया में मुतय्यना ज़िंदगी गुजारने के बाद फिर अल्लाह कब्र के पेट में ले जाके लेके चला जाएगा। फिर कब्र के पेट में ज़मानों तक रहना पड़ेगा, ज़मानों तक, कब क़यामत आएगी नहीं मालूम। फिर उस कब्र के पेट से अल्लाह पाक एक दिन निकाल कर सबको खड़ा कर देगा और फिर हर एक की ज़िंदगी का अल्लाह हिसाब लेगा। वल्लाहु जअल लकुमुल अर्द बिसाता, तुम नहीं देखते कि अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरत ज़मीन बिछाई है। इस ज़मीन में कितनी सलाहियत है, क्या क्या नहीं है इस ज़मीन के अंदर। इंसान की कितनी सारी ज़रूरियात इस ज़मीन से मुंसलिक है। क्या तुम नहीं देखते कि उस रब ने इस ज़मीन कितनी खूबसूरत बिछाई है। लितस्लुकु मिन्हा सुबुलन फिजाजा, फिर इस ज़मीन पर अल्लाह पाक ने चलने फिरने के लिए रास्ते बनाए। इन कुशादा रास्तों में तुम चलते फिरते हो, एक मकाम से दूसरे मकाम तक कोश करते हो, सफ़र करते हो। बताओ क्या ये सब अल्लाह की कुदरत नहीं है? क्यों नहीं मानते तुम उस अल्लाह को? ये सारी चीज़ें नूह अलैहिस्सलाम ने उनको बताई और उनको मुतवज्जे किया एक खुदाए वाहिद के तरफ। काला नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी, मेरे रब, इन्नहुम असौनी, नहीं मानने के लिए तैयार है। ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ये मुझे सुनना ही नहीं चाहते। मैं बात करता हूँ तो क्या करते हैं, कान में उंगलियाँ ठोस लेते हैं। मैं गुजरूँ तो अपना चेहरा छुपा लेते हैं। रब ये मुझे नहीं देखना चाहते, ये मेरी सुनना ही नहीं चाहते, मुझे देखना भी नहीं चाहते। वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा, इन्होंने मेरी मानने के बजाय उन लोगों को माना है जिन लोगों को उनके माल और उनकी औलाद में नुकसान ही पहुंचाया है। ऐसे लोगों की बात मान रहे हैं। बड़े बड़े लोगों की, गाँव के, इलाके के, मुल्क के सरदारों की बात मानते हैं। उनकी माल ने और उनके औलाद ने खुद उनको कोई नफ़ा नहीं दिया है, तो उन्हीं लोगों के पीछे ये लोग घूम रहे हैं। जो इलाके के बड़े बड़े लोग थे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मानने से लोगों को रोकते थे। खबरदार, जाहिर सी बात है, कौम के सरदार अगर कौम के लोगों को मना करे तो छोटे लोग डर से ही पीछे रह जाते हैं। बोला बड़े लोगों ने मना किया है वरना अपनी हालत ठीक नहीं रहेगी, तो छोटे लोग वैसे ही पीछे रह जाते हैं। तो बड़े लोग छोटे लोगों को मना करते थे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब, ये लोग मेरी मानते नहीं हैं, ये उनकी मानते हैं जिनकी माल और औलाद ने उनको कोई नफ़ा नहीं दिया। व मकरू मकरन कुब्बारा, ऐ मेरे रब, इन्होंने मेरे साथ बड़ी बड़ी बुरी बुरी तदबीरें की है। मकरू मकरन कुब्बारा, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, जिस तरह कल भी हम नकल किए थे, इतना मारते थे सब कोई मिलकर के बेहोश हो जाते, और बेहोशी इस दर्जे तक पहुंच जाती थी लोग मुर्दा समझकर फिर वहां से चले जाते थे, बोले खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह को कितने ज़मानों तक रखना था? 3 पीढ़ी तक, 950 साल तक अल्लाह पाक उनसे काम करवाना था। अल्लाह न चाहे तो कोई किसी को मार नहीं सकता, ये यकीन कामिल होना चाहिए हर इंसान। लोग इतना मारते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कई मरतबा उन्होंने कोशिश की, नौज़ुबिल्लाह, मगर क्यों कत्ल कर पाते? वो तो अल्लाह के पैगंबर थे, वो तो अल्लाह के नुमाइंदा थे। जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक कोई हाथ नहीं लगा सकते। बहरहाल वो मकरू मकरन कुब्बारा, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तदबीरें की हैं मेरे साथ। वक़ालू, इलाके के जो और बड़े बड़े लोग थे वो कहने लगे देखो खबरदार, ये नूह अलैहिस्सलाम जो बुला रहे हैं ना तुमको एक खुदा की तरफ, जिस खुदा को देख नहीं पा रहे हो, जो खुदा नज़र नहीं आ रहा है, जिस खुदा को आज तक किसी ने देखा नहीं है, जिसकी तरफ बुला रहे हैं ना, धोखे में पड़ जाओगे। अपने जो बड़े बड़े 5 खुदा है ना उस पर जमे रहो, उस पर जमे रहो, उसको हरगिज मत छोड़ो। तो नूह अलैहिस्सलाम उन बातिल खुदाओं से निकालकर एक खुदाए वाहिद की तरफ लोगों को लाने की दावत देते थे। बाकी लोग एक खुदाए वाहिद से तोड़कर
دنیا کے 5 بڑے بتوں کی طرف جمنے کی دعوت دیتے تھے. وہ کون ہیں؟ لا تذرن، کہتے تھے ہرگز مت چھوڑو آلہتکم، اپنے الہ کو، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. کتنے ہوئے؟ 5. لا تذرن ودن، ود کو مت چھوڑو، ولا سواع کو مت چھوڑو، ولا یغوث کو مت چھوڑو، ویعوق کو مت چھوڑو، ونسر کو مت چھوڑو. یہ 5 خدا کون ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے یہ 5 خدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بڑے بڑے اللہ والے، بڑے نیک ولی اللہ گزرے تھے، جن کے متعلق شیطان نے یہ سبق پڑھایا تھا کہ تمہارے جو بڑے لوگ گزر گئے ہیں خاندان کے، نسلوں کے، ان کی تصویر بنا کر رکھو، ایسے بھول جاؤ گے ان کو. تو ان کی تصویر بنا کر کہاں رکھنے لگے؟ گھر پہ. پھر تصویر کہاں آ گئی؟ مسجد کے طاق پر. پھر تصویر کہاں آ گئی؟ محراب میں. پھر مصلی ہی ہٹ گیا، اب وہی قبلہ ہو گیا. تو یہ 5 اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، بڑے نیک اللہ کے تھے. ان کی یادگار میں ان کو رکھتے 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 وہی 5 خدا ہو گئے، وہی 5 خدا بن گئے. اب اسی پر قوم جمی ہوئی ہے. اب قوم کے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ 5 بتوں کی جو خدائی تھی اس زمانے میں جو مانتے تھے، وہ لمبے زمانے تک چلا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عرب میں حضور پاک علیہ السلام کے آنے تک بھی ان 5 کی عبادت ہوتی رہی. یہ کمال. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے عرب میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنو کلب. یہ ود کو مانتے تھے، جس بت کو مانتے تھے، جس خدا کو، اس خدا کا نام ہے ود. عرب میں ایک قبیلہ ہے قبیلہ حذیل، وہ سواع کو خدا مانتے تھے. عرب میں قبیلہ بنو غطیف، وہ یغوث کو خدا مانتے تھے. عرب میں قبیلہ ہمدان، یہ یعوق کو خدا مانتے تھے. اور ایک ہے حمیر قوم، قبیلہ ذوالکلاء، یہ نصر کو خدا مانتے تھے. ہر ایک کا خدا بھی الگ. تو یہ قبائل مکہ میں بھی حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں انہی خداؤں کو مانا کرتے تھے جو 5 مشہور پہلے سے چلے آ رہے تھے. قوم کے بڑے لوگوں نے کہا دیکھو لا تذرن آلہتکم، یہ جو 5 ہمارے بڑے بڑے خدا ہیں نا، ان خداؤں کو بالکل مت چھوڑو، اگر چھوڑو گے تو راستے سے ہٹ جاؤ گے. نوح علیہ السلام ہر طرح سے ان کو سمجھاتے رہے کہ جی یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ مٹی کے پتھر کے بت ہیں، یہ پتلے ہیں، یہ تمہارے لیے نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے. مالک وہ ہے جس نے آسمان اوپر لٹکا کر رکھا ہے، جس نے سورج کو جگمگایا ہے، جس نے چاند کو منور کیا ہے، جس نے دھرتی کو بچھایا ہے، جس نے راستوں کو بنایا ہے، وہی تمہارا اللہ ہے. مگر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہاں ایک بات ہم عرض کرتے ہیں، کل یا پرسوں میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو ایک مضمون گزرا، ایک دم بالکل سچا واقعہ. ایک بہت بڑا سائنسداں جس کا نام ہے ہریش کمار، امریکہ، لندن، یہ سب میں وہ بہت بڑے بڑے اس میں سرچ کے ادارے میں رہ چکے ہیں. وہ بڑا یہ تھا، کیا کہتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والا تھا. وہ کسی بھی طرح اللہ کے وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ ہے، یا مرنے کے بعد اللہ ہمیں جمع کرے گا اور ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. کہتے ہیں دنیا کے سارے لوگ، جتنے بھی مذاہب کے لوگ، کوئی بھی مجھے اس کا قائل نہیں کر سکا کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور ہمیں جا کے کھڑا ہونا ہے. نام لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اسلام کے مشہور اسکالر اسلامک ڈاکٹر ذاکر نائک بھی مجھے قائل نہیں کر سکا کہ اللہ ہے اور اللہ کے سامنے جا کے حاضر ہونا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک سبزی فروش تھا، ہم 10 سال سے اس سے سبزی خریدتے تھے، اسی سے خریدتے تھے. وہ مناسب دام میں اچھی سبزی لاتا تھا، تازہ ترین سبزی، لیکن مناسب دام میں. تو ہم ایک ہی سے سبزی لیتے تھے. کبھی ہم لیٹ فاسٹ ہوئے تو ہمارے دروازے تک اس دن سبزی پہنچا دیتے، بھاجی ترکاری پہنچا دیا کرتے تھے.
تو وہ میرے سے واقف تھا کہ میں اللہ کو مانتا نہیں، لیکن وہ سبزی فروش مسلمان تھا، اس کا نام تھا عبد الواحد۔ عبد الواحد وہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ تھا سبزی فروش اور میں کہاں بڑا انسان، وہ مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں پاتا تھا۔ ایک مرتبہ دروازہ میں کھولا تو دیکھا وہ سبزی فروش حاضر ہے اپنی سبزی یہ لے کر، بھاجی ترکاری لے کر۔ تو بات سے بات آ گئی، کہنے لگے سر آپ جس خدا کا انکار کر رہے ہیں ساری دنیا آپ کو قائل نہ کر سکی کہ خدا ہے یا خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، میری بھی ایک بات آپ سن لیں گے؟ کہا بھائی سناؤ، کوئی بات نہیں۔ غریب تھا بیچارہ سبزی فروش، میں بڑی بے تکلفی سے ان سے بات کرتا تھا، ہنستا مذاق بھی کرتا تھا ان سے۔ کہنے لگے کہ دیکھو آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہ خدا ہے نہ خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، میرا ماننا یہ ہے خدا ہے اور خدا کے حضور حاضر بھی ہونا ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ چلو بائی چانس اگر خدا نہیں ہے یا خدا کے حضور حاضر نہیں ہونا ہے تو آپ اور میں دونوں برابر، میں ایک سبزی فروش اور ایک دنیا کا اعلیٰ ترین انسان، ہم دونوں برابر ہوں گے۔ لیکن سر ایک بات کو مان لیجئے، اگر خدا کا وجود رہا اور خدا کے حضور کھڑا ہونا رہا تو میں جیت جاؤں گا، آپ ہار جائیں گے، میں اچھا ثابت ہو جاؤں گا آپ کے مقابلے میں۔ تو میں دنیا میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کے حضور جا کے کھڑے ہونے کا یقین بھی رکھتا ہوں، میں یقین بھی رکھتا ہوں اگر کھڑا ہونا ہو گیا تو میں تو دونوں اعتبار سے اچھا نکلا کہ دنیا میں مانتا ہی رہا اور آخرت میں میرے ہاتھ میں لڈو، تو میرے پاس دونوں اعتبار سے چانس ہے کہ میں ہر اعتبار سے اچھا ہوں۔ لیکن آپ اگر آخرت میں چلے گئے اور کھڑا ہونا رہا تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، پورا انہی کا مضمون میں نے پڑھا۔ کہنے لگا سبزی فروش کی وہ بات میرے دل و دماغ پر لگ گئی، کہنے لگا کہ اس پوائنٹ کو تو میں کبھی سوچا ہی نہیں، اب تک میں خالی مناظرہ ہی کرتا رہا، اس پوائنٹ کو میں نے سمجھا ہی نہیں کہ آخرت میں اگر کھڑا ہو گیا تو میں ہار جاؤں گا۔ کہنے لگے ان کی اس بات نے میرے دل کی دنیا پلٹ دی۔ چنانچہ میں اس پر تحقیق کرنے لگا اور عیسائیوں کے پادریوں کے پاس گیا، اور میں ویسے ہی مجھے مذاہب کا علم تھا ہی کتابوں کا، تو میں جا کر تحقیق کرنے لگا کہ دنیا کی سب سے محفوظ ترین کتاب ابھی کون سی ہے۔ سب کے پاس معلوم کیا تو ہر مذاہب کے لوگوں نے قرآن کا حوالہ دیا، یہاں تک کہ کرسچن کی بڑی بڑی مشرعی ادارے، ریسرچ فاؤنڈیشن والوں نے بھی یہ بات سچائی کے ساتھ بتائی کہ کائنات میں اگر کسی کے پاس کتاب محفوظ ہے تو وہ قرآن ہے جو مسلمان کے پاس ہے۔ چنانچہ میں اس کو شروع سے آخر تک پڑھا ہی تھا، بعد میں ایمان کی تلاش میں پڑھنے لگا۔ پہلے تو میں علم کی تلاش میں پڑھتا تھا، بعد میں ایمان کی تلاش میں پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے جب میں نے قرآن مکمل کیا میں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب میں وہاں سے ٹرانسفر ہو کر میں کیرلا ہندوستان آ گیا ہوں۔ میں یہاں تقریباً 15 سال سے، کتنے سال سے ہیں، اتنے سال سے میں یہاں پر ہوں۔ ابھی میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں، اور میں نے اپنا پہلا نام بدل کر وہی سبزی فروش کا نام عبد الواحد رکھ لیا ہے۔ کیا رکھ لیا ہے؟ عبد الواحد، ایک کا بندہ۔ پہلے مجھے کوئی ایک نہ منوا سکا، اب میں سب کو ایک منواتا ہوں۔ میری 3 بیٹیاں کیا ہیں؟ حافظ قرآن ہے۔ اللہ کس کو کہاں سے اٹھا کر ہدایت کے کون سے گوشے پر کنارے پر لا کر اللہ پاک کھڑا کر دے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کبھی وہ زمانہ بھی گزرا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے سرہانے بیٹھ کر کہنے لگے، چچا میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے کان میں، تاکہ حشر میں گواہی دے سکوں کہ اخیر وقت میں میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ، مگر کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ یہ اللہ ہے، اللہ کس کو کہاں کس طرح نواز دے اور اللہ کس کو کس زمانے تک کہاں تک محروم رکھے، کہاں نہیں جسرا۔ قالوا لا تذرن آلہتکم، بڑے لوگ کہنے لگے اپنے 5 خداؤں کو چھوڑو ہی مت، اگر چھوڑو گے تو نقصان ہوگا۔ وقد اضلوا کثیرا،
اے میرے اللہ، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ان بڑوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، ان ظالمین کی گمراہی کے علاوہ اور کچھ بھی زیادتی نہیں ہوئی۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، دیکھیے واقعے کی ترتیب نہیں ہے قرآن میں نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ سورت چھوٹی ہے، صرف 28 آیتیں ہیں، مگر پوری ترتیب کے ساتھ واقعہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے گناہوں کے سبب میں نے ان کو غرق کر دیا، کس میں؟ طوفان میں۔ فادخلوا نارا، پھر میں نے ان کو آگ میں داخل کر دیا، ان کو ہم نے غرق کر دیا اور ان کو آگ میں داخل کر دیا۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، تو اللہ کے علاوہ اور اپنا کوئی بھی مددگار نہیں پایا۔ جب طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا لی اللہ کے حکم سے، اور وہ کشتی سمندر کے موجوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ جتنے ایمان والے 80-84 تھے سب کو لے کر کشتی پر سوار ہو گئے، باقی لوگ سب کو کیا ہو گئے؟ اغرقوا، غرق کر دیے گئے۔ باقی سب لوگ کیا کر دیے گئے؟ ڈبا دیے گئے۔ کون کون ڈبا دیے گئے؟ سب کوئی ڈبا دیے گئے۔ قال نوح ربی، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، روئے زمین پر کسی بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑو، اللہ سب کو اپنے عذاب کے لپیٹ میں لے لے۔ انک ان تذرہم، نبی جی اے اللہ اگر آپ چھوڑیں گے، یضل عبادک، تو آپ کے بندوں کو پھر سے گمراہ کر دیں گے۔ ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور یہ نہیں جنیں گے مگر فاجر اور کافر بچے، ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ جتنے تھے ایمان والے سب کو کیا کر لیے؟ کشتی میں سوار کر لیے۔ سوال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے بد دعا کیسے کر دی کہ اللہ سب کو ہلاک کر دے، کسی کو بھی نہ چھوڑ؟ نوح علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی، بلکہ نوح علیہ السلام نے اس وقت یہ بات کہی ہے جب اللہ کی طرف سے دعوت کا زمانہ مکمل ہو گیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 36 میں اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ نبی جی اب آپ کی قوم میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، جتنے لا لیے اور کوئی نہیں لائے گا، الا من قد آمن، مگر جو ایمان لا چکے، اور کوئی ایمان نہیں لائیں گے۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے میرا کام پورا ہو گیا، چونکہ اوپر سے فائنل آیا ہے کہ اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تب نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دی، فوراً فرمایا قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا، اللہ کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ، سب کو تو ہلاک کر دے۔ اللہ پاک نے طوفان بھیج دیا، کشتی پر نوح علیہ السلام سوار ہو گئے، اس طوفان کے موج میں کشتی کھیلتی رہی۔ تو یاد ہے اگلا جملہ ہے رب اغفر لی ولی والدیہ، اے میرے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ مومن مرد اور مومن عورتیں داخل ہو گئی ان کو بھی بچا لے، ان کی مغفرت فرما۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے والدین ایمان میں داخل تھے، مگر نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان میں داخل نہیں تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں بیان کیا ہے کہ بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ کمال ہے، پیغمبر کی بیوی، اور بھی انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، وقت نہیں ورنہ سب کا نام لیتا، کن کے گھر میں کفر نہیں ہے۔ پیغمبر کا زمانہ گزر گیا لیکن گھر کا کفر نہیں ٹوٹا، یہ زمانے تک یہ نظام باقی رہے گا، قیامت تک یہ نظام باقی رہے گا۔ اللہ اپنے ہاتھ میں پورے ہدایت کا نظام کنٹرول میں رکھا ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے۔ بیوی ایمان نہیں لائی، بیٹا کنعان بھی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی موج کے ساتھ کھیل رہی ہے، اتنا بڑا پانی، اتنا زبردست طوفان، بیٹا دیکھا بازو میں کہ موج کے ساتھ ڈوب رہا ہے، اٹھ رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اٹھ رہا ہے۔ تو باپ کہتے نا شفقت پیدری، باپ کی شفقت اولاد کے حق میں، فقال ربی ان ابنی من اہلی، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے اللہ یہ میرے گھر کا میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل کا، آپ کے خاندان کا نہیں ہے۔
بیٹا کو بھی خاندان سے نکال دیا، صرف ایمان والا نہ ہونے کی وجہ سے، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اللہ، اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ میرے اہل و عیال کو بچا لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ اتنی بات چیت ہو رہی تھی، موج آیا، باپ کے نظر سے بیٹے کو غائب کر دیا، بیٹے کو غائب کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، میری والدین کی مغفرت فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور جو میرے گھر میں مومن مرد مومن عورت داخل ہو گئی اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کی نہ زیادہ کر سوائے ہلاکت کے اور کچھ، جتنے ظالم ہیں اللہ ان کی ہلاکت میں اور زیادتی ہو۔ کب تک برداشت کیے تھے؟ 950 سال سے برداشت کر رہے ہیں حضرت نوح۔ اب یہ موقع ہے جب اللہ نے فائنل بتا دیا کہ اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پروردگار ان ظالموں کی ہلاکت کے سوا اور کچھ بھی زیادہ نہ ہو، بس ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، مٹ جائے، لٹ جائے، پیٹ جائے۔ پیغمبر جب شفقت کرتے ہیں 950 سال تک ہاتھ نہ اٹھائے، جب اللہ کی طرف سے فائنل آ جائے تو پھر پیغمبر اپنے دل کی اپنے دل کی ساری بات نکال کر رب پروردگار کے سامنے پیغمبر نے رکھ دی۔ یہاں تک سورت پوری ہو گئی۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، ظالمین کی ہلاکت کے علاوہ اور کچھ بھی زیادہ نہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔